جس سال میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس سال سبزہ بہت زیادہ پیدا ہوا، بارشیں بہت ہوئیں، چشموں کا پانی بھر گیا۔ اس سال درختوں پر پھل بہت زیادہ آیا۔ اہل عرب اتنے ظالم تھے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتیں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو بیٹیوں کو عزت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کو بیٹے عطا کر دیے اور کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، جب غنچے مہک جائیں گے اور جب کائنات میں بہار چھا جائے گی تو جانے بہار بن کر آ جانا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، نور ہی نور پھیل گیا، چراغاں ہی چراغاں ہوا۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ چراغاں ہی چراغاں ہوا، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کر میرے صحن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں خرج منی نور ادا لہ قصور الشام، فرماتی ہیں میرے بدن سے ایسا نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی، میں بیٹھی مکے میں تھی، مجھے شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے، روشنی ہی روشنی پھیل گئی، نور ہی نور پھیل گیا، چراغاں ہی چراغاں ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کے لیے دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، خوشبو لگانے لگی تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، سارے نبی انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب حضور تشریف لائیں گے، لیکن ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ پڑے۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں کہ کب وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو آپ کے خاص بندے ہیں۔ ان میں سے ایک حواری بولا، کہا حضرت جس نبی کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے وہ تو پھر افضل ہی ہوگا۔ ہر شاگرد کا خیال ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر مرید کا خیال ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، اور ہر امتی کا خیال ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، اور حضور لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا۔ حواریوں نے پوچھا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو؟ وہ نبی تو اتنی رحمتوں کا حامل ہے کہ اس نبی کی نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے، وہ اتنا عظیم نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مالک، قیامت کے دن مجھے نبیوں کی صف میں سے نہ کھڑا کرنا بلکہ مجھے اپنے محبوب کی امت کی صف میں سے کھڑا کرنا۔ لیکن افسوس ہے آج وہی امت پوچھتی ہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ جس نبی کے منہ سے نکلی ہر بات حدیث بن جائے اس نبی کے میلاد کی دلیل مانگتے ہو؟ ارے خدا کے بندو، خدا نے تو ہم پہ عطا کی حد ہی کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟